میاں صاحب کو سر آپ نے دیکھا گزشتہ روز بھی ان کی بریت ہوئی ایک ریفرنس کے اندر، اس سے پہلے بھی ان کو ریلیف ملا مختلف مقدمات میں، تو اب میاں صاحب کا انتخاب جو لڑنا ہے وہ آپ کی نظر میں، جماعت کی نظر میں، جماعت اس کو سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہی ہے کہ ہاں یہی ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں اور جو ان کی تعینات نااہلی والا مسئلہ ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ مسلم لیگ نون نے 2018 میں بدترین حالات میں بھی 1,28,00,000 ووٹ لیے تھے. تو اب جبکہ ہمارے قائد جو ہیں ان کے سب قانونی مشکلات تھیں، بلکہ مشکلات کیا تھیں، ان کے ساتھ ایک ناانصافی کے فیصلے ہوئے تھے. مثلا کل میں بھی عدالت میں موجود تھا اور کوئی درجن دفعہ جج صاحب نے پوچھا استغاثے سے کہ جناب آپ کے پاس ابھی بھی کوئی ایویڈنس ہے جو آپ کا کیس ثابت کرتی ہو؟ تو ان کا ہر دفعہ جواب یہی تھا کہ نہیں، ہمارے پاس تو فوٹو کاپیاں ہیں اور ہمارے پاس تجزیہ ہے، ہمارے پاس ثبوت اور شواہد نہیں. تو یہ جو ناحق اور ناانصافی ہوئی تھی اس کا ازالہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میاں نواز شریف نہ صرف انتخاب لڑیں گے بلکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے وزارت. تو اچھا سر، انتخابات کے بعد اب آپ شہباز شریف صاحب کو اور مریم بی بی کو جماعت کہاں پہ دیکھ رہی ہے؟ اگر میاں صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے وفاق میں تو پھر پنجاب میں کیا مریم بی بی کا کوئی کردار ہوگا، شہباز شریف صاحب کا کوئی کردار ہوگا، یا اس حوالے سے جماعت نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا؟ جی آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ اس وقت بھی پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ روزانہ اس کے اجلاس ہو رہے ہیں. تو اس معاملے میں، پنجاب کے معاملے میں بھی، اور خود میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز نے، حمزہ شہباز نے جہاں جہاں انتخاب لڑنا ہے ابھی اس کا حتمی فیصلہ ہونا باقی. اور سر پنجاب کی جو حکومت بنے گی اس کی میں کر رہا تھا کہ سی ایم پنجاب کون ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی ہم نے حکومت بنانی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی کی جماعت سے جو ٹکٹ پہ لڑنا چاہ رہے ہیں انتخاب، راجہ ریاض صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت میں پیپل بھی ہمارے ساتھ ہوگی. کیا اس کا بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ جی دیکھیے، پیپلز پارٹی کو ہم نے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر یہ محسوس ہوا انتخابات کے بعد کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بہتر اور مضبوط حکومت بن سکتی ہے تو انہیں ضرور دعوت دی جائے گی. اس لیے میں اس پر جو ہے وہ سمجھ نہیں پایا کہ اتنی جو سخت گفتگو بلاول صاحب کر رہے ہیں اور براہ راست میاں نواز شریف پر حملہ آور ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو 16 مہینے کی 15 جماعتوں کی حکومت تھی اس دوران تمام جماعتوں کا آپس میں ایک مثالی تعاون تھا پارلیمان میں اور کابینہ میں. ابھی اس وقت جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے لگ رہا ایسے ہے کہ جو آپ لوگ توقع کر رہے تھے اس کے مطابق نہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو بیانیہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں کنفیوژن نظر آتی ہے. پہلے کہا گیا کہ احتساب ہوگا، پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا گیا، انتقام نہیں لیا جائے گا، اب میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ حساب تو دینا پڑے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کنفیوژن کی وجہ سے آپ کا ووٹر سپورٹر بھی کنفیوز ہو رہا ہے؟ جی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ہمارا ووٹر سپورٹر، میں چونکہ گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے اور گجرانوالہ کے شہریوں نے مجھے بہت اعزاز دیا ہے ایک سے زائد دفعہ منتخب کر کے، کنفیوژن نہیں ہے. کنفیوژن اگر کچھ پیدا ہوا میڈیا کے ذہنوں میں، وہ جو احتساب اور حساب کی بات اب کر رہے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آن دا گراؤنڈ جو شہری ہے اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کی جو ترقی ہے یا پاکستان کے اجتماعی مسائل کا حل ہے، وہ چاہے لوڈ شیڈنگ ہو 2013 میں، وہ چاہے دہشت گردی ہو، چاہے وہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو، چاہے مہنگائی ہو، ان سب چیزوں کا حل سوائے نواز شریف کے اور کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جس نے کر کے دکھایا ہے. اور چاہے وہ انفراسٹرکچر کی پورے ملک میں تعمیر ہو، تو اس لحاظ سے تو ریکارڈ بڑا کلیئر ہے اور جو ووٹر ہے اس کا ذہن بھی کلیئر ہے. ٹھیک، تو جہاں تک یہ ایشو ہے کہ احتساب ہوگا سر یا حساب ہوگا، یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ جی بڑا واضح ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نون ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے آج سے ٹھیک 10 سال پہلے اسی دسمبر کے مہینے میں ایک احتساب کی کوشش کی اور مرحوم جنرل پرویز مشرف کو عدالت کے سامنے پیش کیا. اور پھر اس کے جو نتائج تھے، ہمیں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کا ریاکشن آیا، وہ عمران خان کے دھرنے کی صورت میں آیا، وہ ڈان لیکس کی صورت میں آیا، وہ نواز شریف کی ناحق ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں آیا، وہ 2018 کے الیکشن میں بدترین ریگنگ، پری، ڈیورنگ اور پوسٹ پول ریگنگ کی صورت میں سامنے آیا.
تو لہذا یہ ایک مثال ہمارے سامنے، اسی لیے جو ہم اب تو آپ سمجھ رہے ہیں سر کہ دوبارہ ریئیکشن آ سکتا ہے اس وجہ سے یہ معاملہ؟ جی نہیں، اسی لیے ریئیکشن اپنی جگہ پر موجود رہے گا، لیکن ہمیں بہرحال ایک طریقہ کار وضع کرنا ہے، اور جو کہ آنے والی پارلیمان وضع کرے گی، کہ وہ سب لوگ، چاہے وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ تھی یا ججز تھے اور لوگ تھے جنہوں نے غیر آئینی کام کیے، ان کو کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا ایک موقع دیا جائے کہ وہ آ کر کم از کم قوم کے سامنے حقائق رکھ دیں۔ ٹھیک، اور پھر یہ جو کوشش ہے کہ جی ضرور سزا دینی ہے یا عدالتوں میں گھسیٹنا ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی نسل کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ غیر آئینی اقدامات عارضی طور پر تو شاید کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ملک کو ان کا نقصان ہوتا ہے، تو لہٰذا اس سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔